اپنی آواز پست رکھو، سورہ لقمان۔ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو، سورہ النساء۔ بد زبانی سے بچو، سورہ آل عمران۔ لوگوں سے نرمی سے بات کیا کرو، سورہ طٰہٰ۔ دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، سورہ الحجرات۔ غصے کو پی جاؤ، سورہ آل عمران۔ والدین کا احترام اور ان کی فرما برداری کرو، سورہ الاسراء۔ اگر کوئی تنگی میں ہے تو اسے قرض اتارنے میں مہلت دو، سورہ بقرہ۔ رشوت مت اختیار کرو، سورہ البقرہ۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کرو، سورہ الاعراف۔ سود مت کھاؤ، سورہ البقرہ، آیت نمبر 275۔ آپس میں قرض کے معاملات کو تحریر کر لیا کرو، سورہ البقرہ، آیت نمبر 282۔ وعدوں کو پورا کیا کرو، سورہ البقرہ، آیت نمبر 177۔ کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے تلفظ میں اگر غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ لفظ درست نہ ادا کیا جائے۔ بے شک یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان اپنے وہ سب اعمال دیکھ لے گا جو وہ خود کر کے آگے بھیجا کرتا تھا۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنے کا اجر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ گرمی کی شدت سے روزہ چھوڑنا۔ نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، جہنم کی آگ گرمی سے کہیں زیادہ شدید ہے، کاش کہ وہ یہ سمجھتے، سورہ التوبہ۔ روزہ اور قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوت کے کام سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ اے رب، ہم نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، سورہ البقرہ، آیت نمبر 42۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، سورہ آل عمران، آیت نمبر 102۔ ان الذین کفروا بذکری لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑنا، یہ جھٹلانے کی چیز نہیں بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے۔ قرآن پاک کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں، اس پر ایمان لانا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، قرآن پاک کی دعوت کو عام کرنا۔ اے اللہ عز و جل، اس قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آمین ثم آمین۔